بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پیارے بچوں، کیا اب جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان کا دوسرا عشرہ آپ کے دل کو کیسے بدل دیتا ہے؟ آئیے ہم اس سفر میں چلیں جہاں ہر دن نیکیوں، دعا اور سکون سے بھرا ہوتا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی کہانی رمضان کے دوسرے عشرے کے متعلق ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ہم نہ صرف روزہ رکھتے ہیں بلکہ اپنے دل کو صاف کرنے اور اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر سحری اور افطاری کے لمحے ہمیں نیکیوں، شکر، دعا اور مغفرت کی یاد دلاتے ہیں۔ آئیے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں ہر دن ہمیں سکھاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کس طرح ہمارے دل کو روشن کرتی ہیں۔ چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوسرے عشرے میں بچوں کے دل کس طرح نیکیوں اور مغفرت سے بھر جاتے ہیں۔ رمضان کا دوسرا عشرہ، مغفرت کا سفر۔ ابتدائی منظر، بدلتا ہوا رمضان۔ رمضان کا پہلا عشرہ گزر چکا تھا۔ گھر کا ماحول پہلے سے مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ وہی دیواریں، وہی صحن، مگر دل بدلنے لگے تھے۔ بچے اب صرف روزہ نہیں رکھ رہے تھے، وہ روزے کو سمجھنے لگے تھے۔ امی نے آہستہ کہا، اب رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ بچوں نے حیرت سے پوچھا، مغفرت کیا ہوتی ہے؟ ابو مسکرائے، جب اللہ بندے کی غلطیاں مٹا دیتا ہے، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ کمرے میں عجیب سا سکون پھیل گیا۔ دوسرے عشرے کی حقیقت، مغفرت کا دروازہ۔ یہ عشرہ انسان کے اندر جھانکنے کا وقت ہے۔ پہلے عشرے میں انسان عبادت شروع کرتا ہے، دوسرے عشرے میں وہ اپنے دل کو صاف کرنا شروع کرتا ہے۔ بچے سوچنے لگے، کیا ہم نے کسی کو رلایا؟ کیا ہم نے جھوٹ بولا؟ کیا ہم نے کسی کا دل دکھایا؟ رمضان انسان کو دوسروں سے پہلے خود سے ملاتا ہے۔ مسجد کا بدلتا ماحول۔ اب مسجد پہلے سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ نماز میں خاموشی گہری ہو گئی تھی۔ لوگ لمبی دعائیں مانگ رہے تھے۔ امام صاحب کی آواز گونجی، اللہ مغفرت مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بچے پہلی بار محسوس کر رہے تھے کہ نماز صرف حرکات نہیں، ایک گفتگو ہے۔ بچوں کی پہلی سچی توبہ۔ رات کو علی نے آہستہ دعا کی، اللہ، میں نے بہن کو رلایا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ فاطمہ نے کہا، اللہ، میں غصہ کرتی ہوں، مجھے اچھا بنا دیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عبادت رسم سے حقیقت بن گئی۔ افطار، شکر کا سبق۔ افطار کے وقت دسترخوان سجا، کھجور، پانی، سادہ کھانا۔ ابو نے کہا، مغفرت صرف دعا سے نہیں، شکر سے بھی ملتی ہے۔ بچوں نے پہلی بار آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا۔ ہر نوالا شکر بن گیا۔ نیکیوں کی تبدیلی۔ دوسرے عشرے میں بچوں میں تبدیلی آنے لگی۔ احمد غصہ روک لیتا، مریم چھوٹوں کی مدد کرتی، زینب خاموشی سے دعا کرتی، علی اپنی چیزیں بانٹنے لگا۔ گھر والوں نے محسوس کیا، رمضان دلوں میں اتر رہا تھا۔ راتوں کا سکون۔ راتیں لمبی محسوس ہونے لگیں۔ قرآن کی آواز، ہلکی روشنی، خاموش دعائیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان قریب آ گیا ہو۔ امی نے کہا، یہ مغفرت کی راتیں ہیں، ان میں دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اصل سبق، مغفرت کیا بدلتی ہے۔ مغفرت صرف گناہ مٹانا نہیں، یہ انسان کو نیا بنا دیتی ہے۔ جب انسان معاف ہو جاتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ بچے اب سمجھ گئے تھے، رمضان بھوک نہیں، دل کی صفائی ہے۔ اختتامی منظر، بدلتے ہوئے بچے۔ دوسرے عشرے کے آخری دن، بچے صحن میں بیٹھے آسمان دیکھ رہے تھے۔ احمد نے پوچھا، اگر اللہ معاف کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ ابو نے جواب دیا، پھر انسان وہ بن جاتا ہے جو وہ اصل میں ہونا چاہیے تھا۔
ہوا آہستہ چلی، دل سکون میں ڈوب گئے۔ اختتامی پیغام۔ پیارے بچوں، رمضان کا دوسرا عشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غلطی کرنا برا نہیں، غلطی پر قائم رہنا برا ہے۔ جو معافی مانگ لیتا ہے وہ اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ آج کی کہانی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی پیاری سی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اور بھی مزید خوبصورت کہانیاں لے کر آئیں گے۔